جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ نواب اکبر بگٹی کے شہر ڈیرہ بگٹی کے آس پاس ان دنوں جنگ کی سی صورتحال ہے۔ فوج اور پولیس کے پہرے میں کانوائے ڈیرہ بگٹی پہنچا۔ ان کی حویلی میں ہر طرف مسلح محافظ موجود ہوتے ہیں۔ وہ گھر کے اندرونی حصے سے باہر نکلے تو ان سے ملاقات ہوئی۔ بلوچی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے قبیلے کے افراد سے احوال لیا۔ بعض اوقات وہ پڑھاتے بھی ہیں۔ ڈیرہ بگٹی کالج کے اساتذہ ان سے باقاعدہ سبق لیتے ہیں۔ قبائلی نظام تو پرانے زمانے کا تصور ہے، آپ جیسا تعلیم یافتہ شخص اس نظام کو کیسے چلا رہا ہے؟ لیکن ڈیموکریسی جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں وہ بھی پرانے زمانہ کا ہے، جہاں قبائل ہوتے ہیں، جہاں قبائل آباد ہیں، یقیناً وہاں قبائلی نظام ہوگا۔ جہاں قبائلی نظام یا قبائلی ٹرائبلزم نہیں ہے، ایک زمانے میں تو ہر جگہ میں ٹرائبلزم تھا، ٹرائبلزم ختم ہو گیا، ریپلیس ہو گیا وتھ سم تھنگ ایلس اور چینج ہوتا رہا۔ یہاں بھی چینج کئی سالوں سے بلکہ صدیوں سے چینج ہے، بس سٹل چینج ہے، ہلکا پھلکا چینج ہے، ممکن ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے۔ سردار اور اس کے قبیلے کے درمیان تعلقات کار کیسے ہوتے ہیں؟ سردار کو تو قبیلہ الیکٹ کرتا ہے۔ الیکٹ ایسے نہیں ہے کہ ڈبہ ہے پرچی ڈالا جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ آدمی ہو الیکشن کا، آپ کو یہ جب ایک سردار فوت ہو جاتا ہے، مرتا ہے، تو قبیلہ جمع ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ جیسے رسم رواج بیٹھے ہیں چٹائی پر، افسوس ہے، غم ہے، پھر وہ بیٹھ کر ہر کلینز جو ہیں مختلف وہ آپس میں صلاح مشورہ کر کے آ کر فائنل کرتے ہیں۔ عام تاثر تو اس سے مختلف ہے، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بڑا بیٹا وارث بنتا ہے۔ نہیں، یہ تو تاثر ہے نا، یہ تو غلط ہے۔ میں تو آپ کو بنیادی طور جو جس وقت جس کو آپ کہتے ہیں جی اندھیرا کا یہ آپ کے رسم رواج ہیں اور اندھیرے کے زمانے کے، اس وقت یہ روشنی تھا کہ بیسٹ whoever could be the best leader اس کو ہی بناتے تھے۔ ڈیرہ بگٹی میں ان کی حویلی میں آباد ہندوؤں اور سکھوں نے ان سے ملاقات کی۔ آپ کے احاطے میں کافی ہندو اور سکھ آباد ہیں، کیا آپ پاکستان میں اقلیتوں کے احوال سے مطمئن ہیں؟ ہندو اور سکھ صدیوں سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمارے بگٹی قبیلے کے شمار میں ہیں۔ یہاں ہمارا ریلیجیس فریڈم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، اگر باہر سے کوئی اور مذہب والا آئے وہ بھی اپنا عبادت کر سکتا ہے اور اپنے خدا کو اپنے مرضی کے مطابق اس کا عبادت یا پوجا پاٹ کر سکتا ہے، کوئی کسی پر پابندیاں کیا نہیں ہے۔ گردوارہ ہے، مندر ہے، مسجد ہے۔ آپ پنجاب کو استحصالی صوبہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ پنجاب کے لوگ تو خود استحصال کا شکار ہیں۔ یہ میں نے قرار نہیں دیا ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے عمل سے جب سے بنا ہے یہ ملک، آپ کے عمل سے آپ نے واضح کر دیا ہے، اعلان ہے۔ عمل بھی ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہم یہ ہیں اور اس کام کے لیے ہیں۔ تو کیا آپ آزاد بلوچستان کے حمایتی ہیں؟ ایوری وشز ٹو بی فری اینڈ ساورن، اپنے کاروبار کا، اپنے کیا کا خود وہ آقا ہونا چاہتا ہے، ٹو ڈو ایز ہی تھنکس از رائٹ اور فٹ۔ نوبڈی لائکس ٹو بی اے سلیو۔ نوابوں اور سرداروں پر الزام لگتا ہے کہ یہ اپنے علاقے میں سکول نہیں کھلنے دیتے۔ ڈیرہ بگٹی ہمارا گاؤں ہے یا چھوٹا شہر ہے، یہاں ہائی سکولز ہیں، یہاں مڈل سکولز ہیں، یہاں پرائمری ہیں کافی تعداد میں، گرل سکولز ہیں، کالج بھی ہے۔ وقت ملے تو گھر کے اندرونی حصے میں چہل قدمی کرتے ہیں۔
آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ بڑے سخت مزاج ہیں. اپنے بچوں اور پوتوں سے آپ کا سلوک کیسا ہے؟ وہ آپ ان سے پوچھیں. میں سمجھتا ہوں جیسے کہ انسان کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے وہی ہے. پیار کرتے ہیں ان سے؟ کہ زیادہ میٹھی کرے نا وہ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. تھوڑا سا سخت ہو تو وہ بھی پھر اسٹرانگ مزاج کے اور چست رہتے ہیں. علاقے میں پانی کی کمی کے باوجود ان کے گھر کا لان سرسبز و شاداب ہے. آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ میں کوئی 8 سال کے لگ بھگ. انسان اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز، اپنے مقصد کے لیے جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، قید و بند برداشت کرتا ہے. لوگ اپنے پھانسی کے تختے پر بھی چڑھتے ہیں اپنے ہی مقصد کے لیے. آپ کے ہاں پرندے پنجروں میں بند ہیں. جب آپ جیل میں تھے تو آزادی کے بارے میں سوچتے تھے؟ ہر ایک سمجھتا ہے وہ تو آٹومیٹک ہے، لازمی امر ہے کہ جیل کوئی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. کوئی انسان شوق سے جیل میں جاتا ہے. پرندوں کو ہم نے قید کیا ہوا ہے، حالانکہ ان کو آزاد پھرنا چاہیے. اگر انسان کبھی خوبصورت چیز کو رکھتا ہے کہ میں دیکھتا رہوں اس کو، اپنے یعنی پلیجر کے واسطے دوسرے کو تکلیف میں رکھتا ہے. آپ کو مناظر قدرت میں سے کون سا منظر پسند ہے؟ نیچرل تو ہمارا، کیونکہ ہم ایسے علاقے میں ہیں، ہمیں پہاڑ اور پہاڑی علاقہ زیادہ پسند ہے. حسن کے بارے میں آپ کی کیا تعریف ہے؟ آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں اپنے پسند کے مطابق، اپنے کیا کے مطابق. آپ کے دادا کافی سخت مشہور ہیں. آپ کے ساتھ ان کے پیار کا انداز کیا ہے؟ پیار کا انداز تو ان کا وہ دراصل اپنا پیار کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتے ہیں. وہ نصیحت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں. آپ بیمار ہوں تو پھر ان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ آ کے پوچھتے ہیں. تو اس طرح نہیں جیسے اور والدین جو آ کے پاس بیٹھتے ہیں 1-1 گھنٹے، آدھے گھنٹے، اس طرح نہیں، پوچھتے ہیں. کیا آپ کو اپنے دادا کے سیاسی نظریات سے اتفاق ہے؟ بالکل ہے. نواز صاحب کافی اسٹریٹ فارورڈ ہیں سیاست میں. لوگ آتے ہیں آج کل سیاست میں لالچ کی وجہ سے. نواز صاحب میں یہ سب نہیں ہے. بطور فیملی ہیڈ آپ کے دادا کا فیملی کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑے آپ اسٹرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر اسٹرکٹنیس بھی اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی. تو آپ کو کس حد تک آزادی ہے اور کس حد تک پابندی ہے؟ نہیں، جیسے روک ٹوک سمجھاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو، بہتری کے لیے کہتے ہیں. اپنے قبیلے کے علاقے میں تفریحی مقام سنگسیلا روانہ ہوئے. آپ اپنی زمینوں کی فارمنگ میں کس حد تک دلچسپی لیتے ہیں؟ ایک وقت جب بچے لڑکے چھوٹے تھے تو ہم سب خود کرتے تھے. جو ہی وہ بڑے ہوتے گئے آہستہ آہستہ وہ سنبھالتے گئے، ان کا کام ہے. آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ عام تاثر یہ ہے کہ قبیلے کی ساری آمدنی سردار کے پاس آ جاتی ہے. ذرائع آمدنی تو مختلف ہیں. مین ہے زمین سے، اور ہمارے علاقے میں جو چشمے ہیں وہ سردار کے ہیں جتنے روایتی پرانے. باقی خشکاوا زمین ہے بارشوں پر، وہ اس میں ہر ایک کا حصہ ہے. ابھی سردار کے 2 زمین ہیں. ایک جو خالص سردار کے ہیں، جو قوم نے دیے ہوئے ہیں، سینکڑوں سالوں سے پہلے مختلف قبائل نے دیے ہیں کہ یہ سرداری کا ہے. تو سردار کے اس عہدے کو یا آفس کو، اس کے ایکسپنسز کو اپ کیپ کرنے کے لیے. دوسرا ہے اس کا پرائیویٹ زمین. پرائیویٹ زمین تو اولاد میں تقسیم ہوتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. جو سرداری زمین ہے وہ رہتا ہے، جو بھی سردار ہوگا اس کے وہ تقسیم نہیں ہوتا ہے. پھر قبائل کے اندر اکثر زمین قومی ملکیت ہم کہتے ہیں. 20 سال کے بعد آپ ایک نمونے کا